سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حضور غوث پاک؟ سماعت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے اور اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ مٹاتا ہے اور جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں جس طرح مدت دراز کے سفر سے کوئی مسافر جب اپنے گھر واپس ہوتا ہے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اس شخص کے مسجد میں آنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور مسجد میں آئے تو خوف کھاتا ہے، یعنی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ادب کے ساتھ آئے، تکبر و گھمنڈ اور خود بینی موجود نہ ہو، صرف خدا کے گھر کی طرف متوجہ ہو، یعنی یہ خیال رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا رہا ہوں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالکوں کا مالک ہے اور احکم الحاکمین ہے۔ یہ گھر وہ گھر ہے جو گھر سب گھروں میں سب سے بڑا گھر ہے نا، چاہے وکیل کی عدالت ہو، یہ جج کی عدالت ہو، یا پولیس کمشنر کا آفس ہو، یا کسی بادشاہ کا گھر ہو، یا کسی بادشاہ کا محل ہو، کوئی بھی ہو، ان سب سے بڑھ کر یہ گھر ہے جو کہ بادشاہوں کے بادشاہ، مالکوں کے مالک، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا گھر ہے۔ اس گھر میں اب اگر ہم رب قدیر جل جلالہ کی شان اور اس کی عظمت کو نگاہوں میں رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس گھر کا ادب بھی کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ شور شرابہ، ہنسی مذاق، کچھ لوگ مسجد میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، کچھ شور شرابہ کرتے ہیں، کچھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اور کچھ اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی انا اور اپنا ذاتی مفاد وہ مسجد میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کئی جگہ تو تلواریں نکل گئی مسجد کے اندر آپس میں چاقو بھالے، لڑائی جھگڑے اور تلواریں تک نکل گئی ہے مسجد کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مسجد کا ادب و احترام کریں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد میں جاتے، اذان ہوتی، مؤذن اذان دیتا تو اذان سن کر کے آپ کانپ جاتے، ڈر جاتے، اور پوچھنے والے پوچھتے کہ علی ابھی تو آپ اچھے تھے، کیا ہو گیا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس خوف سے ڈر رہا ہوں کہ سب سے بڑے بادشاہ یعنی رب قدیر جل جلالہ کے دربار میں ابھی حاضری کا وقت ہو گیا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہو گیا ہے۔ کوئی اگر گناہگار ہو اور اس کو عدالت میں پیش کیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ نہیں، اس کے ایک خوف ہوگا۔ تو ہم سراپا گناہگار ہیں اور جج نے تو ہمارے گناہ دیکھا نہیں، لیکن رب قدیر کے سامنے تو ہمارا سب کچھ کھلا ہوا ہے، پھر بھی ہم بالکل نڈر ہو کر کے مسجد کو اگر اپنی آماجگاہ بنا کر کے رکھے تو پھر یہ ہمارے لیے آخرت میں ہمارے لیے بہت ہی گناہوں کا اور جہنم تک لے جانے کا سبب بنے گا۔ مسجد کے آداب کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسجد کا ادب کرو، مسجد میں شور شرابہ نہ کرو، مسجد میں آواز کو بلند نہ کرو، مسجد میں ہنسی مذاق نہ کرو، مسجد میں کھانا پینا نہ کرو، ہے نا۔ مسجد کو اللہ کا گھر سمجھ کر اس کا ادب جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ اگر تم مسجد میں ہنستے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، مسجد میں ہنسنا قبر کو تاریک کرتا ہے، قبر کو اور اندھیرا کرتا ہے۔ تو یہ مسجد کے آداب کا اللہ تعالی ہمیں لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درود پاک کے متعلق کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو کیونکہ اس روز اعمال کا ثواب 2 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیگر دنوں میں اگر کوئی آپ نیکی کر رہے ہیں تو 1 اجر ہے، تو جمعے کے دن اسی کو اللہ تعالیٰ ڈبل کر کے عطا فرماتا ہے۔
حضور فرماتے کثرت کے ساتھ جمعے کے دن مجھ پر درود پاک پڑھو، اور خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ آگے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ ہے کہ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہے۔ رفیق کا معنی ہوتا ہے دوست، بھلائی کی طرف بلانے والا۔ رفیق یعنی بھلائی کی طرف بلانے والا، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ضروری ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے نیکوں پر تمہارے بروں کو ضرور مسلط کر دے گا۔ یعنی جب ہم اگر خود نیک ہے، یعنی ہم اگر خود نیکیاں کر رہے ہیں اور ہم کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی ہم اس کو نہ منع کریں، نہ روکیں، نہ ٹوکیں، نہ سمجھائیں، تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایسا تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ظالم کو مسلط کر دے گا، ظالم تم پر حکومت کریں گے۔ پھر تو تم پر لازم ہے کہ اگر آپ کوئی جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے بازو میں یا آپ کے آگے، آپ کے دائیں طرف یا بائیں طرف آپ کو کوئی غلط طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے، پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کو معلوم ہے مسئلہ کہ فلاں بندہ غلط کر رہا ہے، یہ رکوع غلط کر رہا ہے، سجدہ غلط کر رہا ہے، یا تکبیر غلط کر رہا ہے، یا کچھ جو پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے، آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ نہیں معلوم ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، معلوم ہے سمجھ میں آ گیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو تنہائی میں لے جا کر سمجھائیں، آپ اس کو روکے، محبت سے بولے بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا تو نہیں مانے گا۔ یہ طریقہ محبت سمجھانے کا، ایسا نہیں کہ بھائی تم کو تو نماز ہی پڑھنا نہیں آتا، یہ کوئی طریقہ نماز پڑھنے کا؟ نماز پڑھنا نہیں آتا اتنا بڑا ہو گیا، یہ طریقہ نہیں، یہ تو پھر اس کو گناہ پر اور ڈھیٹ کرنا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو تنہائی میں سمجھایا تو اس نے اس کو سمجھایا، یعنی اس نے اس کو سدھار دیا، اور اگر چار کے سامنے اگر اس کو کہا پھر اس نے اس کو ذلیل کیا، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا، پھر وہ سدھرے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، بلکہ اور ڈھیٹ ہو جائے گا، ہے نا۔ تو سمجھانے کا بھی طریقہ ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا، بھلائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری۔ آگے فرماتے اور فرمایا اگر ممکن ہو تو امر و نہیں، یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے منع تنہائی میں کرو، کیونکہ تنہائی میں نصیحت کا دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے اور آدمی بری باتوں سے بچ جاتا ہے۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو تنہائی میں نصیحت کرتا ہے وہ اس کو سنوار دیتا ہے، اور جو لوگوں کے سامنے نصیحت کرتا ہے گویا وہ اس کا عیب بیان کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تنہائی میں نصیحت کرنے کا اثر نہ ہو تو ایسے شخص کو علی الاعلان نصیحت کرنا چاہیے۔ پہلے تنہائی میں سمجھا کے دیکھ لے، تنہائی میں نہیں سمجھتا پھر اس کے بعد علی الاعلان، لیکن اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ آپ جب کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو پھر اس چیز کا لحاظ اور خیال ضروری ہے کہ کہیں آپ کا جھگڑا اس سے، وہ جھگڑے پر آمادہ نہ ہو، اس کا خیال ضروری ہے۔ اگر وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے جھگڑے پہ آمادہ ہو جائے گا اور سنے گا ہی نہیں تو پھر اس کے بعد پھر آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں، پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ میں اس کو بولوں گا اور وہ مانے گا ہی نہیں، آپ نے بولا ہی نہیں، اور دل میں یہ خیال کر لینا کہ میں بولوں گا اور وہ مانے گا ہی نہیں، یہ سنے گا ہی نہیں میری بات، تو پھر یہ غلط خیالی ہے نا۔ ایک مرتبہ بول کر کے دیکھ لے، سنے، مان جائے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو ڈبل اجر ملے گا، اور اگر نہیں مانتا تو آپ کو کم سے کم نصیحت کرنے کا اجر تو مل جائے گا، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کی گرفت میں، اس گرفت میں تو نہیں آئیں گے کہ تم کو حکم تھا بھلائی کا حکم دینے کا، تم نے بھلائی کا حکم کیوں نہیں دیا، تم کو حکم تھا برائی سے روکنے کا، تم نے برائی سے کیوں نہیں روکا، تم نے بولا کیوں نہیں، ہے نا۔ اس حکم سے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اور فرمایا ہمارے پیر غوث پاک نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، یہ ایک نبی ہے،
کہ میں تمہاری قوم کے 40,000 نیکوں اور 60,000 بروں کو ہلاک و برباد کر دوں گا۔ اللہ اکبر، 40,000 نیکوں کو اور 60,000 بروں کو، یعنی 1,00,000 آدمی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کیا کر دوں گا، ان کو برباد و ہلاک کر دوں گا۔ یہ ایک نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے ان کو فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، برے تو اپنے بدی اور برائی کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پروردگار نیکوں کو کیوں ہلاک فرمائے گا؟ تو 40,000 نیکوں کو کیوں ہلاک فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، یہ نیک لوگ اس لیے ہلاک کر دیے جائیں گے کہ میں جس سے ناراض تھا یہ لوگ اس سے ناراض نہیں ہوئے، اور بروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھانے پینے میں شریک رہا کرتے تھے، یعنی اس کو روکتے نہیں تھے برائی سے، اور اس کے ساتھ ایسے رہتے تھے، یعنی بالکل کہ ہاں ٹھیک ہے، تو اچھا آدمی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی برائی پر اس سے ناراض نہیں ہوتے تھے، اس کے غلط کاموں پر ناراض نہیں ہوتے تھے، اس کو نصیحت نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو بھی ہلاک کر دوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد ظالم حاکم، یعنی بادشاہ، امیر، دولت مند کے سامنے حق بول دینا، ظالم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، دولت مند کے سامنے حق بول دینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور ادب علم سے افضل ہے۔ انشاءاللہ ادب اور علم کے متعلق کیا سرکار غوث پاک کے ارشادات ہیں، انشاءاللہ وہ کل سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔